سابق کپتان شعیب ملک نے اداکارہ ثنا جاوید سے شادی کر لی ہے، دوسری شادی کی ہے اور سابق کپتان نے سوشل میڈیا کے ذریعے اس خبر کو شیئر کیا ہے. شعیب The former Pakistani cricketer Shoaib Malik reportedly has tied a knot again for the third time. He is now married to the Pakistani actor Sana Javed. اس وقت پاکستان اور انڈیا کی میڈیا پر بس ایک ہی خبر کا چرچا ہے اور وہ ہے شعیب ملک اور ثنا جاوید کی شادی. جب سے سابق پاکستانی کپتان شعیب ملک نے ثنا جاوید کے ساتھ نکاح کی تصاویر شیئر کی ہیں تو جہاں مبارکباد کا سلسلہ شروع ہوا وہیں ایک نہ رکنے والی بحث بھی شروع ہو چکی ہے کہ یہ کیا ہوا، کب ہوا اور کیسے ہوا. سوشل میڈیا پر ہر کوئی بس یہی جاننے کی جستجو میں نظر آ رہا ہے کہ آخر یہ سب کب ہوا اور کیسے ہوا، اور کیسے کسی کو اس معاملے کی بھنک بھی نہیں پڑی. لوگ کنفیوز تھے کہ ثنا جاوید اور عمیر جیسوال کے درمیان طلاق کب ہوئی اور کیا شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کے درمیان بھی طلاق ہو چکی ہے یا نہیں. جب ہم نے کھوج لگائی تو اس سارے معاملے کی شروعات فہد مصطفیٰ کے گیم شو جیتو پاکستان سے ہوئی اور ان کی پہلی ملاقات کا سبب فہد مصطفیٰ بنے تھے اور یہ ملاقات کام کر گئی تھی. سوشل میڈیا یوزرز اس معاملے پر کیسے خاموش رہ سکتے تھے؟ کئی سوالات اس تناظر میں ابھی باقی ہیں اور اس میں کئی حیرت انگیز انکشافات سامنے آئے ہیں. کئی ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ ثانیہ مرزا کا کہنا ہے کہ شعیب ملک کی دلچسپی کئی دیگر لڑکیوں میں تھی، جبکہ شعیب ملک کے حوالے سے ایک اور خبر بھی گردش کر رہی ہے کہ وہ جب بھی ARY پر شو کرنے آتے تو پہلے شرط رکھتے کہ اگر ثنا جاوید شو میں آئے گی تو تبھی وہ شو میں آئیں گے. سما نیوز کے ایک بیورو چیف کا تازہ ترین انٹرویو اردو پوائنٹ YouTube چینل پر اپلوڈ کیا گیا ہے اور انتہائی حیرت انگیز انکشافات انہوں نے اس انٹرویو میں ریکارڈ کروائے ہیں. ان کے مطابق ثانیہ مرزا اور شعیب ملک کے درمیان تعلقات کافی عرصے سے خراب چل رہے تھے. یہ رشتہ کافی عرصے سے اتار چڑھاؤ کا شکار تھا اور اس سے پہلے بھی شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کے درمیان معاملات اتنے بڑھ چکے تھے کہ معاملہ طلاق تک پہنچ چکا تھا. اور حیران کن طور پر ہمیشہ سے شعیب ملک کی فیملی ہی اس رشتے کو باندھنے اور قائم رکھنے کی کوشش کرتی رہتی اور وہ کوشش کرتے رہتے کہ یہ رشتہ کبھی بھی طلاق کی نوبت تک نہ جائے. یہاں اس بات کا ذکر کرنا بھی اہم ہوگا کہ ایک نام نہاد اور فحاشی سے بھرپور شو جیتو پاکستان جس کا اس شادی میں ایک اہم کردار ہے. خیر اسی شو کے ہوسٹ پاکستان کی ایک معروف ایکٹر فہد مصطفیٰ ہیں جو اس شو کے بیک ڈور پر ثنا جاوید اور شعیب ملک کی ملاقات کروایا کرتے. اب اس پر مزید میں کیا کہوں کیونکہ میں نے یہ بھی خیال رکھا ہے کہ یہ فیملی کانٹینٹ رہے. اور یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کا دبئی میں ایک گھر ہے اور طلاق سے چند دن پہلے ہی دونوں فیملیز کی وہاں ملاقات ہوئی اور بہت کوشش کرنے کے بعد بات طلاق تک آخر پہنچ ہی گئی اور باقی کی تمام کاغذی کارروائی جائیداد وغیرہ کا بٹوارا بھی اسی ملاقات میں ہو چکا تھا. اور شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کی اکثر ملاقات دبئی میں ہوتی تھی. ثانیہ مرزا بہت ہی کم پاکستان آئی اور جہاں تک آپ کو یاد ہو تو شاید شادی کی رسم بارات میں ہی آپ نے انہیں پاکستان میں دیکھا ہوگا یا پھر ایک ESL میچ میں. اور یہاں اہم بات یہ ہے کہ یہ رشتہ دو خاندانوں کے درمیان نہیں بلکہ صرف شعیب اور ثانیہ تک رہ چکا تھا. ثانیہ مرزا کے قریبی ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ شعیب ملک کا اس رشتے کے باوجود کئی مزید خواتین کے ساتھ تعلق تھا اور کئی ملاقاتیں بھی ہو چکی تھیں. اور اسی طرح ثنا جاوید اور عمیر جیسوال کی شادی بھی ایک لو میرج تھی جبکہ ثانیہ مرزا اور شعیب ملک کی بھی ایک لو میرج تھی. شعیب ملک کو جب بھی شو میں انوائٹ کیا جاتا تھا تو وہ شرط رکھتے تھے کہ اگر شو میں ثنا جاوید ہوں گی تو تبھی وہ شو میں آئیں گے. اور پھر اسی وجہ سے ثنا جاوید نے اپنے سابقہ شوہر عمیر جیسوال سے ہمیشہ کے لیے علیحدگی کا فیصلہ کیا اور باقاعدہ ان کے درمیان رشتہ کب ختم ہوا اس کی ابھی تک کوئی آفیشیلی تفصیلات موجود نہیں. صرف اس ایک شادی کی وجہ سے دو خاندان اجڑ گئے. ناظرین افسوس کے ساتھ ہم سب نے 4 شادیوں پر اتنا زور دیا کہ ہمیں کبھی یہ معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پہلی بیوی حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد دوسری شادی کی تھی. ہمیں پیسے، دولت اور حسن کی ہوس نے اتنا مار دیا ہے کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں
کہ ایک کے بعد ایک قیمتی رشتے ہمارے ہاتھوں سے نکلتے جا رہے ہیں۔ اس شادی سے پورے پاکستان میں کیا پیغام گیا ہے؟ ذرا سوچئے، طلاق اور خلا اب کتنا آسان ہو چکا ہے۔ اگر آپ کو کوئی پسند آ جائے تو بس اپنے تمام تر سابقہ رشتوں کو دیوار سے لگا دیں، اپنے بچوں کے مستقبل کو تباہ کر دیں، محبت اور عشق کے چکر میں اپنے ساتھ ساتھ کئی لوگوں کی زندگی کو بند اندھیرے میں ڈال دیں۔ ارے طلاق تو آخری آپشن تھا جس کو اللہ نے سخت ناپسند کیا ہے، مگر حلال اس لیے کر دیا کہ کہیں کوئی ایسا موڑ آ جائے جہاں آپ نے تمام کوششیں کر لیں، تمام قوتیں لگا دی، مگر رشتہ ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ تو اس مقام پر آپ ایک نئی زندگی کی شروعات ایک اچھے نوڈ پر کر سکتے ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ تو ایک سخت چٹان کی مانند ہے، جتنے بھی طوفان آئیں یہ رشتہ مل کر ان کا مقابلہ کرتا ہے۔ اسلام میں سب سے خوبصورت رشتہ اسی کو قرار دیا ہے، مگر آج وہ مقام ہے جہاں کسی کی بے بسی پر میمز کا طوفان گرم ہے اور کئی دلوں کے ٹوٹنے پر لوگ مبارکباد دے رہے ہیں۔ خیر، اب جب یہ رشتہ اسٹیبلش ہو چکا ہے تو ہماری جانب سے نیک خواہشات ان کے ساتھ ہیں۔ میں آپ سے ملوں گا اگلی ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ جاتے جاتے ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور ہمیں دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر فالو لازمی کیجئے، لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ میں آپ سے ملتا ہوں اگلی شاندار ویڈیو میں۔